السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج ہم یمن میں واقع ہونے والے فتنہ ارتداد سے متعلق کچھ معلومات فراہم کریں گے، جس کا تعلق یمن کے مالک بن نویرہ سے ہے، جس کے بارے میں تاریخی روایات میں بہت اختلاف ہے، لیکن جمہور کا یا اکثر ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مالک بن نویرہ جو اپنی قوم کا سردار تھا وہ مرتد ہو گیا تھا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنہ ارتداد روکنے کے لیے، بے دینی کا فتنہ روکنے کے لیے روانہ کیا تھا، اور جن کے بارے میں بہت مشہور کر دیا ہے تاریخی روایات میں کہ حضرت خالد بن ولید نے زکوٰۃ نہ دینے کی پاداش میں اس کو وارننگ دی اور بعد میں قتل کروا دیا، اور ان کی بیوی سے نکاح کر لیا، اور شیعہ کہتے ہیں کہ زنا کیا، اسی شب بغیر عدت کے زنا کیا، اور قوم کے بہت سے لوگوں کو بھی قتل کر دیا، یعنی کہ مالک بن نویرہ کے اکثر مصاحبین کو قتل کر دیا۔ اہل السنہ کے مورخین جو ہیں اور بہت سے شارحین حدیث تو تاریخی روایات کو بیان کرنے کے نقطۂ نظر سے اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن شیعہ حضرات اس کو ایک بہت بڑا مدعا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ خاص طور سے آج کل شہریار عابدی جو مسلسل یوٹیوب میں اور فیس بک میں اہل السنہ کی تاریخ کو بدنام کرنے کے لیے اور صحابہ کرام کی مذمت کے پیش نظر بدترین قسم کی شیعی اور جعلی اور فیک روایات کو پیش کر کے صحابہ کے کردار کو داغدار کرنے کی نامساعد کوشش کرتے ہیں۔ اس سے قبل یمن کے اندر بسر بن ارتاد کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا، اس میں بھی ارباب فتنہ جو ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بدنام کرنے کے لیے بسر بن ارتاد کے مظالم کی داستان کو بیان کرتے ہیں، جس کا ذکر ہم نے 2-3 ویڈیو قبل جو ہے کیا تھا۔ آج اسی یمن سے متعلق ایک دوسری شخصیت مالک بن نویرہ کی ہے۔ تو یہ شیعی جو مجتہد ہے یا خطیب شہریار عابدی، یہ مسلسل جو ہے مالک بن نویرہ کے بارے میں ویڈیوز کے اندر میں الگ الگ طریقوں سے کئی لحاظ سے جو ہے بدترین قسم کی روایات کا ذکر کرتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، البدایہ والنہایہ اور تاریخ طبری کے حوالوں سے انہی سیف بن عمر، علود بن یحییٰ اور جابر جعفی اور شعیب بن ابراہیم وغیرہ کی روایات کو پیش کر کے صحابہ کے کردار کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ملزم یا مجرم گردانتا ہے۔ پاکستان میں جب ابھی کچھ سال قبل جو ہے ایک اجتماعی زنا کا ارتکاب لوگوں نے کیا تھا، گھنڈوں نے، بدماشوں نے، تو اس موقع پر شہریار عابدی نے بلا وجہ ایک واقعہ ہوا زنا کا، تو شہریار عابدی نے اس کا ذکر یوں کر دیا کہ یہ زنا کا جو سلسلہ ہے، یعنی ریپ کے جو کیسز ہیں، اس کا آغاز صحابہ نے کیا تھا، اور خالد بن ولید کا نام پیش کیا
کہ خالد بن ولید نے جو ہے یہ ریپ کا آغاز کیا جب یمن میں مالک بن نویرہ پر الزام لگایا ارتداد کا، بے دینی کا، دین سے پھر جانے کا اعتراض کیا، الزام لگایا اور ان کو قتل کر دیا۔ ان کی بیوی جو حسین و جمیل تھی ام تمیم بنت منہال، اس کے حسن پر فریفتہ ہو کر اس کا قتل کر دیا بغاوت کے الزام میں، اور ان کی بیوی سے شادی کر لی، ریپ کیا ان کا، اسی شب بغیر عدت کے ان سے نکاح کیا۔ اس قسم کے واقعات کو جو ہے یعنی مسلمانوں میں ریپ کرنے کا آغاز خالد بن ولید نے کیا۔ پاکستان میں ہنگامہ ہوا اور یہ پہلی بار جو ہے شہریار آبدی نے جو ہے ان کا نام اس انداز میں پیش کیا۔ اب سوچئے کہ ریپ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا جب سے قائم ہے یہ کام ہو رہا ہے، لیکن ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے کوئی رسم ہے۔ ریپ کرنے کا آغاز پہلے بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے، اور خالد بن ولید نے جو ہے اس کا آغاز کیا، اور کہتے ہیں کہ بڑوں نے پاور کی بنیاد پر خالد بن ولید کو معاف کر دیا اور مالک بن نویرہ کو جو ہے مجرم گردانا اور ثابت کیا کہ نہیں وہ مرتد ہو گیا تھا۔ ایک اور ٹیپ پیش کرتے ہیں شہریار آبدی کہ ہندوستان میں سلمان ندوی صاحب نے بھی بسر بن ارطاط اور حضرت خالد بن ولید پر کچھ نازیبہ کلمات اور کچھ ایسے الزامات عائد کرنے کی قصد کیا تھا یا کوشش کی تھی، اور اس میں اسی کا ذکر کیا، یعنی چند نام گنوائے تھے، اس میں خالد بن ولید کا یہ واقعہ بھی نقل کیا سلمان ندوی صاحب نے۔ اس کے علاوہ محمد عبداللہ نصر جو ہے مصر کے ایک عظیم جامعہ ازہر کے جو ہیں عظیم عالم ہیں، ان کا ذکر کیا کہ انہوں نے بھی اخوانی مظالم اور اخوانی دہشت گردیوں کو روکنے کے لیے عوام کو جو برگشتہ ہو گئے تھے اور جو سرکشی کر رہے تھے اور دہشت گردی کا شکار تھے، یعنی دہشت گردی کا ارتکاب کر رہے تھے، ان کے رد میں حضرت خالد بن ولید کا یہ واقعہ نقل کیا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ دہشت گردی کیسے پھیلتی ہے، کیسے پھیلی مصر میں، تو محمد عبداللہ نصر نے جو ہے یہ واقعہ ذکر کیا مالک بن نویرہ کا کہ خالد بن ولید نے حملہ کیا اور زکوٰۃ کے انکار کے بہانے کی بنیاد پر یا مرتد ہونے کی بنیاد پر مالک بن نویرہ کا قتل کر دیا۔ یہ واقعہ کوٹ کیا، لیکن شہریار آبدی نے جس انداز میں اس کو پیش کیا وہ کلپ تو نہیں دکھایا، وعدہ کیا کہ ہم کلپ دکھا رہے ہیں، لیکن کلپ دکھائے بغیر اپنے طور سے بیان کر دیا، اور اس میں بھی کذب کا احتمال محسوس ہوتا ہے۔ جو ذکر کرتے ہیں جس طریقے سے وہ خالد بن ولید کا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، صاف معلوم پڑتا ہے کہ انہوں نے اس کو بگاڑ کے پیش کیا ہے۔ پھر مصر کے ایک دوسرے عالم نے سن 2011 میں ایک بیان دیا تھا، شیخ سعید الروبی، انہوں نے خالد بن ولید کے حملے پر، یمن پہ جو ہونے والا حملہ جو تھا، جو فتنہ ارتداد کے جواب میں تھا، اور مالک بن نویرہ کو جس میں قتل کیا تھا، اس کو شہریار کے مطابق، شہریار جو ہیں اس کو یوں پیش کرتے ہیں کہ وہابیوں لا حول ولا قوت، یعنی سلفیوں اور وہابیوں کو دہشت گردی پر ابھارنے کے لیے اور دشمنوں پر اپنا روب ڈالنے کے لیے اس واقعے کو بطور دلیل پیش کر رہے تھے کہ کبھی کبھی اس قسم کا عمل کرنا پڑتا ہے، ایسی سختی کرنی پڑتی ہے تاکہ دشمن جو ہے اور اسلام کے جو مخالفین ہیں وہ اس خوف سے جو ہیں دب جائیں۔ تو خالد بن ولید نے اس قسم کی جو مثال پیش کی تھی کہ یمن میں جا کر کے دہشت گردی کا ماحول پیدا کر دیا تھا، جبکہ یہ ثابت ہے کہ مالک بن نویرہ نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا
اور ملکہ سجاہ جس نے دعوی نبوت کیا تھا اس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ قتال کیا تھا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا۔ اس لیے حضرت خالد نے مالک بن نویرہ کو بلا کر سوال جواب کیا اور اس کو زکوٰۃ کا منکر پا کر کے وارننگ دی اور آخر میں قتل کروا دیا۔ لیکن شہریار عابدی اس کو یوں پیش کرتے ہیں کہ کبھی کبھی اسلام کے دشمنوں پر اپنا رعب جھاڑنے کے لیے، رعب طاری کرنے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ عرب کے مسلمان دہشت گردوں کو ٹرین کر رہے ہیں۔ کون؟ سعید الروبی، کہ کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا اگر آپ کو دہشت گردی کرنا پڑے تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے پہلے جو ہے ہمارے اسلاف نے یعنی خالد بن ولید نے دہشت گردی کی تھی۔ یہ شہریار عابدی جو ہے یقیناً اس میں کذب اور جھوٹ کا پہلو غالب ہے۔ اب ہم اجمالی طور پر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ یہ قضیہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو مضافات مدینہ اور مضافات عرب کا جو جغرافیہ ہے اس کے کنارے کنارے دور دراز علاقوں پر جو ہے، جیسے یمن جو ہے ایک دم انتہا پر ہے، تو یہاں کے لوگوں نے جو ہے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، یعنی زکوٰۃ کا مطلق انکار نہیں کیا، بلکہ دراصل محققین فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو یمن میں 3 قسم کے لوگ تھے، 3 طبقے تھے مسلمانوں کے۔ ایک طبقہ تو وہ تھا جو اسلام سے مرتد ہی ہو گیا تھا، اسلام کا باغی ہو گیا تھا، اسلام ان کی دلوں میں پیوست نہ ہوا تھا، اسلام کا انکار کر دیا اور کافر ہو گئے، یہ مرتد بن گئے، مرتدین یعنی ارتداد کرنے والے، اسلام سے بغاوت کرنے والے، اسلام چھوڑ کر کافر ہو جانے والے۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو مترددین کا تھا، تردد میں تھا کہ زکوٰۃ دیں کہ نہ دیں، اسلامی اسٹیٹ کا ساتھ دیں کہ نہ دیں، یہ ایک طبقہ تھا۔ اور ایک طبقہ وہ تھا جو اسلام سے برگشتہ تو نہیں ہوا تھا، نماز کا منکر نہیں تھا لیکن زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، اور زکوٰۃ کا بھی منکر نہیں تھا، بلکہ زکوٰۃ کو ہم یہی رکھیں گے یمن کے اندر میں، ہم مدینہ نہیں روانہ کریں گے، خلیفہ اول کو نہیں روانہ کریں گے، بلکہ ہم یہاں کی زکوٰۃ کو یہیں پر استعمال کریں گے۔ اس طریقے سے 3 قسم کے لوگ پیدا ہوئے۔ تو مالک بن نویرہ جو تھا اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب اسلام پھیل رہا تھا اور آس پاس کے مضافات کے لوگ، دور دراز کے لوگ جو ہیں ذوق در ذوق آ کر کے اسلام قبول کر رہے تھے، تو یمن کی بنو تمیم کی شاخ کے لوگ بھی اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، تو مالک بن نویرہ بھی اس وفد میں شامل تھا۔ یمن کے لوگوں نے جو آئے تھے اسلام قبول کیا اور مالک بن نویرہ بھی اس میں شامل تھا۔ اور روایت یہ بھی ہے کہ ام تمیم جو مالک بن نویرہ کی زوجہ محترمہ تھی وہ بھی اس میں شامل تھی۔ یہ لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد لوٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مالک بن نویرہ کو اپنے قبیلہ بنو تمیم کی زکوٰۃ کو وصول کر کے مدینے روانہ کرنے کے لیے کہا۔ شیعی راوی کہتے ہیں کہ یہ منع کیا تھا کہ تم ہم کو بھیجنا مت مدینے میں، بلکہ تم خود ہی استعمال کرنا۔ یہ شہریار عابدی جو ہے اپنی روایت پیش کرتا ہے جو محل نظر ہے، جس پہ ہم کو یقین نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد یہ لوگ یمنی لوگ جو ہیں لوٹ آئے، قبیلہ یربوع کے لوگ، اور یہاں پر اچانک اس کے بعد میں اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے۔ اور جب خلیفہ ہوئے اور خلافت کا انعقاد ہو رہا تھا یا ہونے والا ہو چکا تھا اور کام جاری تھا، تو یمن کے لوگوں نے، جو ہم نے آپ سے ابھی کہا کہ 3 طبقے تھے، تو یمن کے لوگوں نے یا تو مرتد ہو گئے وہ لوگ یا متردد ہو گئے۔ ایک طبقہ تھا جو مرتدین کا تھا، ارتداد کرنے والوں کا، اسلام چھوڑ دینے والوں کا۔ دوسرا وہ طبقہ تھا
جو تردد میں تھا کہ زکوٰۃ دیں کہ نہ دیں، اسلامی ہم مسلمان رہیں کہ نہ رہیں، اور ایک طبقہ تھا جو زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، نماز کا منکر نہیں تھا۔ اور یہ قبیلہ تھا بنو تمیم کا قبیلہ، مالک بن نویرہ اسی کا مالک تھا، اسی کا ذمہ دار تھا۔ مالک بن نویرہ کے بارے میں تاریخ میں بہت تضاد ہے، بہت مشکل ہے، لیکن ہمارے ائمہ نے، علامہ صلابی نے اپنی کتاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک ضخیم کتاب لکھی ہے، اس میں ائمہ اور محققین کے مقالات پیش کیے ہیں، اور جو تحقیق پیش کی ہے اس کے مطابق، اور دیگر ائمہ و علماء کی کتابوں میں جو تحقیق ہے اس کا لب لباب یہ ہے، اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ مالک بن نویرہ جو ہے یہ دراصل اسلام سے مرتد ہو گیا تھا۔ جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا، اور یہ ابھی راستے ہی میں تھے کہ یہاں پر ملکہ سجاہ یا سجاہ جو ہے وہ جو اسی یمن کی تھی، جو جزیرے میں چلی گئی تھی، اور جزیرہ سے اپنی پوری فوج لے کر کے یمن آئی تھی تاکہ وہ اپنی نبوت کا لوہا منوا سکے۔ اور یہاں پر آنے کے بعد میں یہ وہی دور تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں تھے، اور یمامہ میں جو ہے جہاد کر رہے تھے، یا طلیحہ سے جو ہے جہاد کر رہے تھے، اور طلیحہ سے نمٹ رہے تھے جو کذاب تھا، جس نے دعوی نبوت کیا تھا۔ اور یہاں پر سجاہ آ چکی تھی، تو ملکہ سجاہ جس نے دعوی نبوت کیا تھا اس کے ساتھ مالک بن نویرہ نے شرکت کر لی، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ زکوٰۃ کا انکار کر چکا تھا، بلکہ زکوٰۃ کی رقم جمع کر لی تھی، زکوٰۃ کے اونٹ، زکوٰۃ کا مال، سونا اور چاندی جو ہے زکوٰۃ جمع کر لی گئی تھی، اور بھیجنے والے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر آئی تو اس نے پوری زکوٰۃ کی رقم جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دی، بانٹ دی، واپس کر دی، کہ اب ہم جو ہیں مدینہ کیوں بھیجیں، اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے، اور اب ہم یہ زکوٰۃ جو ہے ہم نہیں دیں گے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ زکوٰۃ جو ہے اللہ کے رسول کے زمانے تک محدود تھی، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قریب پہنچ رہے تھے، ملکہ سجاہ سے یہ مل گیا مرتد ہو کر کے، اور اس ملکہ سے ملنے کے بعد میں جو مدعیہ تھی نبوت کی، اس سے ساز باز کر کے، اس سے اتحاد کر کے مالک بن نویرہ جو ہے مسلمانوں کے بنو تمیم کے قبیلے، بنو تغلب، ان قبائل پر حملہ کر دیا، ان مسلمانوں پر قبضہ حملہ کر دیا ان دونوں نے مل کر کے، جو زکوٰۃ دینے پر آمادہ تھے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ خوب کشت خون کا بازار گرم کیا، کافی آپس میں جنگ لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے یمن کے لوگوں نے ملکہ سجاہ کے دعوے کو قبول نہیں کیا، یہ ناکام ہو گئی اور یہ یمامہ کی طرف چلی گئی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ مالک بن نویرہ کو جب اس سجاہ نے کہا کہ ہم مل کر کے مدینے پر حملہ کرتے ہیں، تو مالک بن نویرہ جو ہے انکار کیا کہ نہیں، حالات تقاضا نہیں کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم مل کر کے مدینے پر حملہ کریں۔ اس نے مدینے پر یلغار کو روک دیا، اور ملکہ سجاہ جو ہے بے نیل و مرام واپس ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر یمن میں وارد ہوا۔ غالباً تاریخی روایت کے اعتبار سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ مالک بن نویرہ جو مرتد ہو چکا تھا، اسے یہ خبر ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرتد نہیں ہوا تھا، میں کہتا ہوں مورخین کا یہ فرمان ہے کہ اگر وہ مرتد نہ ہوا ہوتا تو خالد بن ولید کا استقبال کرتا، اور زکوٰۃ کی رقم جو جمع کی تھی اس کو واپس کیوں کر دیا اس نے؟ یقیناً وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے ان تمام اموال کو واپس کر دیا، اور پھر ملکہ سجاہ سے مل کر ان مسلمانوں سے اس نے قتال و جدال کیوں کیا؟ یہ دو دلیلیں تو یہی موجود ہیں کہ جو ثابت کرتی ہیں کہ وہ مرتد ہو گیا تھا، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کے بعد یہ روپوش ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری قوم سے کہا کہ تم آس پاس کے علاقوں میں، پہاڑوں میں اور ریگستانوں کے دور دراز علاقوں میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ۔ جب خالد یہاں پر آئے تو مالک بن نویرہ کو غائب پایا،
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فوجی دستوں کو ریگستان کے علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں روانہ کر دیا کہ تلاش کرو، یہ لوگ منتشر ہو گئے ہیں، اور مل جائیں تو اسلام پیش کرو، اور اگر اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے معاف کر دو، اور اگر اسلام قبول نہ کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ویسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ کہہ کر روانہ کیا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنے فوجی دستوں سے کہا، یہ ایک روایت ہے کہ تم جانا کسی بستیوں میں، اور بستیوں میں جانا جہاں پر یمن کے مسلمان رہا کرتے ہیں، جن پر مرتد ہونے کا الزام ہے، یعنی دین سے پھر جانے کا جن پر الزام ہے، یعنی اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد میں صدیقی خلافت میں مرتد ہو جانے کا، دین سے پھر جانے کا الزام ہے، ان بستیوں میں جاؤ اور اذان دو۔ اگر مسلمانوں کی اذان کا جواب مل گیا، یعنی اگر آپ کی اذان سن کر ان لوگوں نے اذان دی، تو وہاں جاؤ اور دیکھو کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اگر نماز پڑھ لی تو ان سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرو، اگر زکوٰۃ کا انکار کریں، اگر زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہیں تو چھوڑ دو، اور اگر زکوٰۃ کا انکار کر دیں تو انہیں قتل کر دو۔ اور شیعہ بولتے ہیں کہ یہ بھی کہا کہ ان کو جلا کے خاک کر دو، ان کو برباد کر دو، جو روایت غلط ہے۔ لہذا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دستہ وہاں پہنچا، اور ان دستوں میں سے ایک دستے نے مالک بن نویرہ کو ان کے بہت سے لوگوں کے ساتھ پا لیا، اور پانے کے بعد ان کو قید کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیش کیا۔ حضرت خالد نے بہت کوشش کی کہ وہ اسلام میں لوٹ آئے، اور کچھ سوال کیے تاکہ اس کے اسلام پر جو ہے دلیل مل جائے اور اس کو قتل نہ کرنا پڑے۔ تو کہا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم نماز کا انکار نہیں کرتے ہیں، نماز ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ کہا کہ زکوٰۃ ہمیں نہیں دو گے؟ یعنی زکوٰۃ مدینے روانہ نہیں کرو گے، یا زکوٰۃ کا انکار ہی؟ کہا کہ نہیں، زکوٰۃ کا انکار نہیں، ہم زکوٰۃ یہاں پر خود تقسیم کریں گے۔ اور کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ اس نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی مالک بن نویرہ کا یہ خیال تھا کہ زکوٰۃ جو ہے منسوخ ہے، نبی کے زمانے تک محدود تھی، نبی کے انتقال کے بعد جو ہے اب زکوٰۃ جو ہے نہیں دی جائے گی۔ تو جیسے ہی زکوٰۃ کا انکار کیا تو حضرت خالد نے اس کو قید کر دیا، اس پوری قوم کو جو اس کے ساتھ تھی انہیں قید کر دیا۔ سردی بہت زیادہ تھی، وہاں کی مقامی زبان میں جو ہے ایک جملہ ہے کہ قیدیوں کو، مجرمین کو گرمی پہنچاؤ۔ اس علاقے میں اگر یہ جملہ بول دیا جائے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی تک اس کے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا، اسے اندر قید کر دیا تھا پوری قوم کے ساتھ میں، لیکن حضرت خالد بن ولید نے، سردی بہت تھی تو کہا کہ قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ تو وہاں کے لوگ یا جو فوجی ہیں اور وہاں کے مقامی لوگوں کے تال میل سے ایسا کچھ شک پیدا ہو گیا کہ غالباً اشارہ کیا گیا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا رات ہی کے وقت میں ان کے تمام ساتھیوں کو مالک بن نویرہ کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ جب ہنگامہ ہوا اور شور و غل ہوا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آئے وہاں پر اور کہا کہ اللہ اکبر، اللہ کو جو مقدر تھا، اللہ کو جو مقصود تھا وہ ہو کے رہنے والا ہے، جو اللہ کے نزدیک جو مقدر تھا وہ ہو گیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے مالک بن نویرہ کا قتل ہوا، پوری قوم کا قتل ہوا۔ اس کے بعد میں تاریخ طبری اور تاریخ البدایہ والنہایہ اور تاریخ ابن ابی شیبہ اور دیگر تواریخ میں جو روایات ملتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مورخین نے ان روایات کو نقل کیا ہے بطور ریکارڈ کے، اسی لیے عام لوگوں کا یہ بس کا کام نہیں کہ وہ البدایہ والنہایہ یا تاریخ طبری یا تاریخ ابن خلدون
یا ابن ابی شیبہ، یا تاریخ کامل، یا ابن کثیر، یا ابن اسیر، یا ابن جریر، ان تواریخ کو پڑھ کر کے نتیجہ نہیں نکال سکتے، البتہ گمراہی کا پورا پورا امکان ہے۔ اور اسی بنا پر مسلمانوں میں بڑا خلفشار پیدا ہوا۔ یہ تاریخی کتب جو ہیں ہماری، یہ اس میں ہمارے مورخین نے سند پیش کر کے، سندوں کو پیش کر کے تمام تاریخی روایات کے ایک ایک راوی کا نام لکھا ہے، اور راوی کا نام اس لیے لکھا ہے تاکہ ان راویوں کے ناموں کی بنیاد پر یا ان کے ریکارڈ کی بنیاد پر، ان کے صحیح و ردی ہونے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ تو اس اعتبار سے تاریخ طبری میں، البدایہ والنہایہ میں، ابن ابی شیبہ میں، اور تاریخ کامل میں، ابن کثیر میں، ابن اسیر میں، ابن خلدون میں، یعقوبی میں، مسعودی میں، ان تمام تاریخی کتب میں جو واقعات مرقوم ہیں، مذکور ہیں، وہ دراصل اس لیے نہیں ہے کہ اس میں سے ہر واقعہ صحیح ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، جو لکھا ہے وہ سب صحیح ہے۔ ان تاریخی کتب میں یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک بن نویرہ کی حسین و جمیل بیوی کو دیکھ لیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے جان بوجھ کر کے اس کو مرتد قرار دے کر قتل کروا دیا تاکہ ان کی بیوی سے جو ہے وہ نکاح کر لیں۔ اور تاریخ انہی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، جس کو شہریار عابدی جو ہے آج کل رات اور دن یوٹیوب میں اور فیس بک میں اور انٹرنیٹ میں پیش کر رہا ہے، اور یہ الزام لگا رہا ہے کہ خالد بن ولید نے ان مالک بن نویرہ کے سر کو اور ان کے ساتھیوں کے سر کو جو ہے اینٹوں کے درمیان میں، یعنی بھٹا بنایا، کھانا بنانے کے لیے چولہا بنایا، ان چولہوں میں 2 اینٹوں کے بیچ میں ایک سر کو رکھا۔ اس طریقے سے مالک بن نویرہ کے سر کو جو ہے اینٹ آگ میں استعمال کیا گیا، اینٹوں کے بیچ میں استعمال کیا گیا، اور ان پر دیگ رکھ کر کھانا بنایا گیا۔ اور اسی شب بغیر عدت گزارے جو ہے اس کی زوجہ سے زنا کیا، یعنی زنا کا الزام لگایا، اور مظالم، بے شمار مظالم ڈھائے۔ جس وقت یہ مالک بن نویرہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے بحث کر رہا تھا، اور یا یہ کہ خالد بن ولید کے پاس لائے جانے سے پہلے جس مقام پر یہ پکڑا گیا تھا، گرفتار ہوا تھا، وہاں مسلمانوں کے 2 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جس نے یہ کہا کہ اس نے مالک بن نویرہ کی بستی سے اذان کی آواز سنی تھی، اور یہ کہ وہ مرتد نہیں تھا۔ اور ایک طبقہ بولا کہ نہیں، وہاں سے اذان کی آواز نہیں آئی۔ صحابی رسول ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس خیال کے حامل تھے کہ مالک بن نویرہ کی قوم نے ہماری اذان سن کر کے اذان کا جواب دیا تھا، اور وہ مسلم ہیں اور وہ کافر نہیں ہیں، اور مالک بن نویرہ جو ہے اس نے ارتداد نہیں کیا، یعنی باغی نہیں ہوا، سرکش نہیں ہوا، مسلمان ہی تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بحث اور حجت قائم ہو گئی، اور حضرت خالد نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خاموش کر دیا، اور ابو قتادہ اتنا بزن ہو گئے کہ وہ یہاں سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مدینہ کی طرف چل پڑے، اور وہاں جا کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کا قتل کر دیا، ان کی بیوی سے نکاح کر لیا اور زنا کیا وغیرہ وغیرہ، اور تمام ان کے قبیلوں کو قتل کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان پر غصہ ہوئے اور کہا کہ تم نے یہ غلطی کیسے کی؟ تمام مسلمان سرگرم عمل ہیں، وہاں جہاد کے مہم پر اپنا کام انجام دے رہے ہیں، تم نے اپنا امیر کو چھوڑ کر یہ بغاوت کیسے کی؟ تم نے ایسی ہمت کیسے کی؟ تم نے ان کو چھوڑ کر یہاں چلے آئے ہمارے پاس۔ خالد جب آئیں گے تو میں ان سے تحقیق کر لوں گا، تحقیق اور تدقیق کے بعد میں ہم فیصلہ کر لیں گے، لیکن تم فوراً پلٹو۔ اور اس طریقے سے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً پلٹایا، وہ واپس آئے اور اس مہم میں شامل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت خالد بن ولید کے اس اقدام کے مخالف تھے، تاریخی روایات کے اعتبار سے مخالف تھے۔ اتنا تضاد ہے
اتنا تنازعہ ہے، تاریخی روایات میں اتنا ٹکراؤ ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ روایت بھی صحیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت نالاں تھے خالد بن ولید سے۔ تو ہم آپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ کتنا بدترین الزام ہے، کیا اللہ کے رسول کے صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اتنے ظالم ہو سکتے ہیں؟ جس خالد کو اللہ کے رسول نے سیف من سیوف اللہ کہا تھا، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا تھا، اللہ اکبر، جو اللہ کے رسول کے صحابی تھے، اور علماء فرماتے ہیں اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جس کسی جنگ میں گئے شریک ہوئے، جہاں جہاد کیا، فتح نصیب ہوتی تھی۔ عوام کا یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ خالد جس لشکر میں رہیں گے وہ لشکر جو ہے ظفر یاب ہوگا، فتح یاب ہوگا۔ کیا یہ اللہ کے رسول کے صحابی اتنا ظلم کر سکتے ہیں؟ کیا کسی مسلمان کو قتل کر سکتے ہیں؟ اگر مالک بن نویرہ مسلمان تھے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مورخین کہتے ہیں اور جو شیعہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے، لیکن مالک بن نویرہ کی حسین و جمیل بیوی کی لالچ میں انہوں نے جان بوجھ کر مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا، اور قتل تو کر دیا، ان کے سر کو کاٹ کر چولہے میں استعمال کیا، اور ان کی بیوی سے بغیر عدت گزارے نکاح نہیں کہ زنا کر لیا، اور بعد میں نکاح بھی کر لیا۔ یہ ایسے مظالم کی داستان جو ہے جو صحابہ سے منسوب کرتے ہیں، کتنی بدترین گمراہی ہے، کتنا بدترین ظلم ہے۔ اور یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کام وہی کرتے ہیں جو شیعہ ہیں۔ ہماری تاریخی روایات کے ذخیروں میں ان شیعوں نے جو ہیں نفوذ کر کے، اندر داخل ہو کر کے اتنا کچھ ملاوٹ کر دیا ہے کہ اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے ائمہ، ہمارے شارحین حدیث جرح و تعدیل کے فن کی بنیاد پر بے حد کام کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کام مکمل نہیں ہوا ہے۔ محمد علی انجینئر اور اسحاق جھالوی جو ان کے استاد ہیں، ان کا تو یہی نظریہ ہوگا۔ جس طرح مولانا مودودی جو ہیں تمام شیعی دعووں کے اندر میں شیعوں کے ساتھ رہا کرتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں جو مواقف شیعوں کے ہیں، جو نظریات شیعوں کے ہیں، وہی مواقف مولانا ابوالعلا مودودی کے ہیں، مرزا محمد علی انجینئر کے ہیں، اور ان کے استاذ اسحاق جھالوی کے بھی ہیں۔ ویسے اس کیس میں مولانا مودودی کا نام نہیں آتا ہے، کیونکہ ہم نے اب تک تو کہیں پڑھا نہیں اور نہ دیکھا، کم سے کم خلافت و ملوکیت میں غالباً مالک بن نویرہ کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا تعلق جو ہے صدیق اکبر کے دور سے ہے، اور مودودی نے اپنی کتاب میں عثمان غنی کے دور سے آغاز کیا ہے، اس لیے غالباً مالک بن نویرہ کا یہ واقعہ زیر بحث نہیں آیا ہے، ورنہ اگر آتا تو یقیناً وہ حجر بن ارطاط، یہ حجر بن ادئی اور بسر بن ارطاط کی طرح ان کو بھی جو ہے ظالم قرار دیتے، جس طرح شیعہ قرار دیتے ہیں کن کو؟ حضرت خالد کو۔ اب مالک بن نویرہ کے قتل کو قتل ثابت کر دیتے کہ ان کا وہ مرتد ہو گئے تھے، مرتد نہیں ہوئے تھے، مسلمان تھے، اور خالد نے قتل کر دیا، لیکن بہرحال ان کا عنوان نہیں تھا، لہذا یہ مسئلہ زیر بحث نہیں آیا۔ تو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، ہمارے صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے شہریار آبدی اور مرزا محمد علی انجینئر اور اسحاق جھالوی اور مولانا ابوالعلا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں جو ہے دریا بہا دیے ہیں۔ دلائل نہیں ہیں بلکہ رذائل ہیں، وہ دلائل نہیں ہیں بلکہ شیعی روایات، اور شیعی روایات میں بھی ان تمام اعتراض والے مقامات کو قلم زد کر کے، یعنی ایک روایت بہت ہی مذموم ہے اور بے حد ضعیف ہے اور ناقابل حجت ہے، ناقابل دلیل ہے، ناقابل استناد ہے، اس کو جو ہے اس طرح پیش کیا ہے کہ اس کے گندے گندے حصوں کو نکال دیا جائے تاکہ یقین کے قابل بن جائے، قابل اعتبار بن جائے۔ تو مالک بن نویرہ کے بارے میں ایک اور بات جو خاص طور سے میں کہوں آپ سے کہ کسی کتاب میں نے اب تک نہیں پڑھا تھا، بہت مطالعہ کیا اس سلسلے میں، بڑی بڑی کتابیں چھانی میں نے اور بہت سے ویڈیوز دیکھے، لیکن شہریار آبدی نے ایک نیا گل کھلایا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے
یمن کے اس قبیلے کو اس لیے تاراج کر دیا، اس لیے ان کو مرتد قرار دے کر کے ان کو قتل کرا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام صحابہ تھے، مالک بن نویرہ کے جو لوگ تھے یہ تمام کے تمام جو ہے صحابہ تھے، اور یہ وہ صحابہ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو تسلیم کرتے تھے۔ ان کو جب معلوم پڑا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے اور خلیفہ ابو بکر جو ہیں وہ بن گئے ہیں، شہریار عابدی کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کا نام نہ سنا ان لوگوں نے کہ حضرت علی نہیں بنائے گئے ہیں، یعنی ان لوگوں کو یہ معلوم تھا پہلے سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بنیں گے، انہیں معلوم تھا، جبکہ کون نہیں جانتا کہ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تب یہ واقعات خود بخود نمودار ہوئے، حالات ایسے پیدا ہوئے، اور قوم نے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تمام لوگوں نے مل کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اتفاق کر لیا، اور یہ بات تو تھی ہی نہیں کہ حضرت علی کا انتخاب کیا جائے گا، لیکن یہاں پر شہریار عابدی نے ایسا ظاہر کیا ہے کہ یمن کے تمام لوگ، مالک بن نویرہ اور وہ تمام مسلمان جو زکوٰۃ جنہوں نے جمع کر دی تھی، اور وہ مدینے جانے والی ہی تھی کہ خبر آئی کہ صدیق اکبر جو ہیں وہ خلیفہ بن گئے، تو یہ لوگ جو ہیں ان کے مخالف تھے۔ یہ کیا ثابت کر رہا ہے کہ یمن کے قبیلہ یربوع کے لوگ جو ہیں وہ سب علوی تھے، سب اہل بیت کے ماننے والے تھے، اور جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہ سنا بطور خلیفہ، اور یہ سنا کہ ابو بکر صدیق جو ہیں خلیفہ بن گئے ہیں، تو وہ سب باغی ہو گئے اور زکوٰۃ کو روک لیا۔ اور صدیق اکبر کو جب معلوم پڑا کہ یمن کے لوگ جو ہیں مرتد ہو گئے ہیں، تو مرتد نہیں ہوئے تھے وہ لوگ، بلکہ وہ لوگ خلافت علی کے مشتاق تھے، اور جب معلوم پڑا ان کو کہ حضرت علی خلیفہ نہیں بنے، ابو بکر آ گئے، تو سب کے سب باغی ہو گئے، خلافت کے باغی ہو گئے۔ اس لیے ابو بکر نے جو ہے خالد بن ولید کو بھیج کر حضرت علی کے ان مشتاقوں کو جو ہے قتل کر دیا۔ اتنی دور کی کوڑی لائے ہیں، کسی کتاب میں نہیں ملتا ہے، کہیں پر یہ روایت موجود نہیں ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ یہ ظاہر کرتا ہے شہریار عابدی کہ یہ لوگ شیعہ تھے یمن کے لوگ، اور حضرت علی کے پہلے خلیفہ نہ بننے کی بنیاد پر ان کو یہ خبر تھی پہلے سے۔ ارے یہاں پر تو صحابہ کو خبر نہیں تھی کہ کون بننے والا ہے، وہ تو حالات جیسے جیسے آتے گئے اور خلافت قائم ہو گئی صدیق اکبر کی، لیکن ان کو خبر تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر جو ہے وہ ان کو یہ خبر تھی کہ اللہ کے رسول جو ہیں ان کے بعد جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے والے ہیں، اور جب دیکھا کہ نہیں بن پائے تو ان سب نے اپنی زکوٰۃ کو روک لیا، اور اسی بنا پر کہ یہ یمن کے لوگ جو ہیں قبیلہ بنو تمیم کے لوگ جو ہیں وہ حضرت علی کے ماننے والے ہیں، اور یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے محبان میں سے ہیں، مشتاقوں میں سے ہیں، لہذا صدیق اکبر نے مرتد ہونے کے بہانے کی بنیاد پر، زکوٰۃ کا منکر ہونے کی بنیاد پر، یہ بہانے کی بنیاد پر ان سب کو قتل کروا دیا ہے۔ تو حضرات یہ ہے وہ داستان مالک بن نویرہ کی، مالک بن نویرہ کا کفر اور ان کا ارتداد، یعنی ان کی بغاوت اور زکوٰۃ کا انکار کرنا، اور ملکہ سجاح سے ملنا اور اس سے مل کر کے مسلمانوں کو جو ہے قتل کرنا، اور زکوٰۃ کی رقم کو ہے روانہ کر رہا تھا لیکن واپس لے لینا اور اس کو تقسیم کر دینا، اور خالد کے سامنے، حضرت خالد کے سامنے زکوٰۃ کا انکار کر دینا، اور اس کے بعد جو ہے ملکہ سجاح سے مل جانا اور مسلمانوں کا کشت خون کرنا، اور خالد بن ولید کے آ جانے پر، یعنی یمن میں جب وارد ہوئے تو غائب ہو جانا یہاں سے، اور ریگستانوں میں پہاڑوں میں چھپ جانا، یہ تمام باتیں جو ہے ثابت کرتی ہیں کہ مالک بن نویرہ جو ہے صحابی نہیں رہا، وہ باغی بن گیا تھا، اس نے ارتداد اختیار کیا تھا، وہ اسلام کا سرکش اور باغی بن گیا تھا، متمرد ہو گیا تھا، اسی لیے حضرت خالد بن ولید نے جو ہے انہیں قتل کر دیا، اور وہ قتل بھی ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ قتل کر دو، یہ کہا کہ سردی بہت زیادہ ہے، ان لوگوں کو گرمی پہنچاؤ، تو وہاں کی مقامی زبان میں اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ قتل کر دو، تو لوگوں نے قتل کر دیا۔ جب قتل ہو گیا تو خالد نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو کے رہا۔
اس کے بعد یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور پورا لشکر جو ہے مدینے آیا اور اللہ کے خلیفۃ الرسول رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوا۔ حضرت عمر جو ہے اس سلسلے میں خالد بن ولید سے بہت زیادہ نالاں تھے اور بہت زیادہ مخالف تھے، لیکن صدیق اکبر نے جو ہے ان کو خاموش کر دیا، غالباً اس لیے کہ ابو قتادہ نے آ کر خبر دی تھی کہ خالد بن ولید نے ظلم کیا ہے، وہ مسلمان ہو چکے تھے یا ان کا اسلام مشکوک تھا، معاملہ بین تھا، لیکن حضرت اللہ کے رسول کے اس خلیفہ کو یہ خبر تھی کہ ابو قتادہ میں اور حضرت خالد بن ولید میں پہلے سے کچھ آپس میں اختلاف تھا، اسی لیے ابو قتادہ جو ہے حضرت خالد کے مخالف تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو کر رہ گئے۔ اور شہریار عابدی نے کیا کہا کہ خالد بن ولید نے ایک صحابی رسول اور محب اہل بیت مالک بن نویرہ کا قتل کر دیا اور قوم کے بڑے لوگوں نے پاورفل ہونے کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر انہیں دبا دیا۔ ایک بات کہوں گا آپ سے حضرات، مرزا محمد علی انجینئر نے مالک بن نویرہ کے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اتنے ٹھنڈے انداز میں کیا ہے اور کم سے کم 3 یا 4 مقام پر ان کی منافقت کھلم کھلا نظر آتی ہے۔ پہلے کہتے ہیں کہ خالد بن ولید بیچارے بہت ہی بڑے اور ایک دم ٹھنڈے انداز میں، نہ کوئی جوش، کیونکہ ان کو یہاں پر خالد بن ولید کو مجبوراً بحالت مجبوری اس کا ذکر کرنا پڑ رہا تھا۔ کہتے ہیں خالد ایک غلطی ہو گئی تھی ان سے، کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، لیکن پہلی غلطی مرزا محمد علی نے یہ کی کہ یہ بات کہہ دی کہ ایک غلطی ہو گئی تھی ان سے۔ بہرحال وہ اللہ کے رسول کے ایک عظیم الشان مجاہد تھے اور وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے اور جہاد کیا اور یہ کیا اور تعریف کی، لیکن یہ پہلے کہہ کے نکل گئے کہ ایک ان سے غلطی ہو گئی تھی، جبکہ مورخین جو ہیں متفق ہیں کہ خالد بن ولید سے غلطی نہیں ہوئی تھی، بلکہ مالک بن نویرہ نے کھلم کھلا زکوٰۃ کا انکار کیا تھا۔ اس طریقے سے اسی بنا پر جو ہے ان کو قیدی بنا دیا گیا تھا اور یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور رہی سروں کو جو ہے بھٹے میں استعمال کرنے والی بات اور ان کی بیوی پر زنا کرنے والی بات، یہ تمام شیعی راویوں کی کرشمہ سازی ہے۔ سیف بن عمر، یعنی طبری کی 2 روایتیں ہیں اور دونوں روایتوں میں سیف بن عمر ہے اور شعیب بن ابراہیم ہے، تو یہ راوی جو ہیں کذاب ہیں، ان راویوں کو دجال کہا گیا ہے۔ اور البدایہ والنہایہ میں جو روایت ملتی ہے یمن کے مرتدوں کے بارے میں، فتنہ ارتداد کے بارے میں، اس میں تو سند ہی نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اس واقعے کو بغیر سند کے استعمال کیا ہے، اور ابن ابی شیبہ کے راوی بھی کذاب ہیں اور مشکوک ہیں اور ضعیف ہیں اور متروک ہیں۔ تو ایسی ضعیف اور کمزور روایات کو اس طرح پیش کرنا جیسے بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، میں کہتا ہوں شہریار عابدی کو اور شیعی راویوں کو کیا اتنا شعور نہیں؟ سب جانتے ہیں وہ لوگ، بڑی گہری اسٹڈیز ہے ان کی، بڑا گہرا مطالعہ ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ کسی روایت کے طبری میں ہونے سے یا البدایہ والنہایہ میں ہونے سے یا ابن ابی شیبہ میں ہونے سے یا تاریخ کامل میں ہونے کی بنا پر، یہ ابن خلدون میں ہونے کی بنا پر دلیل نہیں ہے کہ اس مورخ نے اس کو صحیح بھی مانا ہے۔ دراصل کسی بھی تاریخی کتاب میں ملنے والی تاریخی روایات کیا صحیح یا ضعیف ہونا یا وضعی ہونا اس کے راویوں کی صحیح یا غلط ہونے کی بنیاد پر ہے۔ تو شہریار عابدی خوب جانتے ہیں کہ ایسی بکواسات جو ہیں جو تاریخی روایات میں ہیں، یہ تمام باتیں جو ہیں مورخین نے نقل کر دی ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو صحیح مانا جائے، بلکہ ان لوگوں نے تمام روایات کو جمع کر دیا تاکہ معلوم پڑے کہ فلاں فلاں واقعے میں اتنی روایات ہیں۔ اب ہمارے محققین اور ہمارے علماء جو ہیں ان تاریخی روایات کے راویوں کی صحت و عدم صحت کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے۔ یہ طبری، یہ ابن خلدون، یہ تاریخ کامل
اور تاریخ البدایہ والنہایہ مسعودی اور تاریخ ذہبی اس لیے نہیں ہے کہ اس میں ملنے والی ہر بات تمام خرافات صحیح ہیں، بلکہ اس لیے ہیں کہ ان کے راویوں کی بنیاد پر، ان کے راویوں کے صحیح یا ضعیف ہونے کی بنیاد پر فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ یہ عوام کے بس کی بات نہیں کہ تبری پڑھ لی جیسے مودودی نے کیا۔ مولانا مودودی کے لیے کسی بھی بات کا ماننا اس بات پر موقوف ہے کہ وہ تاریخ تبری میں ہے، وہ البدایہ والنہایہ میں ہے، وہ تاریخ کامل میں ہے، وہ تاریخ ابن اسیر میں ہے، وہ تاریخ ابن جریر میں ہے، وہ تاریخ ابن کثیر میں ہے، وہ تاریخ مسعودی میں ہے، وہ یعقوبی میں ہے، ابن خلدون میں ہے۔ اتنا کافی ہے ان کے نزدیک۔ اور ان دجالوں، کذابوں اور وضاعوں کی روایات باطلہ کی بنیاد پر وہ کن کی تردید کرتے ہیں، کن کا انکار کرتے ہیں؟ قرآن عظیم کی آیات بینات میں اور اللہ کے رسول کی احادیث کے اندر میں جن صحابہ کا کردار روز روشن کی طرح تابناک ہے اور چمچماتا ہوا ہے، ان لوگوں کا کردار جو ہے یہ تاریخی روایات کی اباطیل، اکاذیب یہ کریں گی؟ کیا تاریخ تبری اور کامل کی تاریخی روایات ان لوگوں کا فیصلہ کریں گی جن کے بارے میں آسمان کے اللہ نے، کائنات کے خالق و مالک نے جن کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے، جن کی فضائل کو بیان کیا ہے، نام لے لے کر جن کو فضائل بیان، اللہ کے رسول کی دلیل جو ہے، اور اللہ کے رسول کی دلیل اور حجت اور نبی کریم کی ان صحابہ کے بارے میں توصیف و تعریف وہ دلیل ہے، یا ان تاریخی روایات کی اباطیل و اکاذیب و اساطیر الاولین، یعنی پرانے زمانوں کے قصے کہانیاں؟ تو تاریخی روایات کے ان دجالوں، کذابوں اور وضاعوں کی تاریخی روایات کی بنیاد پر ہم ان صحابہ کی مذمت نہیں کریں گے جن کے بارے میں آسمان سے قرآن عظیم کی آیات نازل ہوئیں اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے نام لے لے کر تعریف کی، خلفائے راشدین کے بارے میں، امیر معاویہ کے بارے میں، ابو سفیان کے بارے میں، عمرو بن عاص کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں، ان اکابر کے بارے میں اللہ کے رسول نے نام لے لے کر ان کو جنتی قرار دیا۔ حضرت معاویہ کو، حضرت یزید کو جنتی قرار دیا۔ بخاری کی واضح احادیث ہیں، بخاری کی احادیث جو ہیں کتاب الجہاد کی اور کتاب التہجد، کتاب الوتر اور کتاب قیام اللیل کی جو احادیث ہیں اس میں نام تک ہے۔ تو اللہ اس کے رسول نے جن صحابہ کا نام لے لے کر تعریف کی ہے، توصیف کی ہے، ان کے مد مقابل ان باطل راویوں کی روایات کو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ لہذا لب لباب یہ ہے، ہماری اس خطاب کا خلاصہ یہ ہے اور نچوڑ یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے حجت تمام کی اور سوال کر کے اس سے جواب لیے اور ان کو مرتد پایا اور وہ قتل کر دیے گئے، اور رہی کہ ان کے سروں کو جو ہے بھٹے میں لگایا اور ان کی بیوی کے ساتھ زنا کیا۔ یہ سب اباطیل ہیں، اکاذیب ہیں، اساطیر الاولین ہیں، یہ تمام موضوع روایات ہیں، ان پر ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے علماء کا یہ فرض ہے اور مصنفین کا یہ فرض ہے کہ ملنے والی ہر تاریخی روایت سے استدلال نہ کریں وہ، بلکہ ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور جن جن روایات کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے انہی فیصلے والی روایات کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں خود بغیر علم کے تبری ہو یا البدایہ والنہایہ ہو یا ابن ابی شیبہ ہو یا تاریخ کامل ہو، ان تاریخی روایات کو از خود مطالعہ کر کے اور جو چاہا بیان کر دیا، جیسے مودودی صاحب نے کیا ہے کہ چاہے کتنی بھی گندی بات کیوں نہ ہو، کتنی بھی ناقابل اعتبار بات کیوں نہ ہو، کتنی ہی اباطیل و اکاذیب ہوں، کیسے ہی اساطیر الاولین قصے کہانیاں ہوں، وہ صحابہ سے منسوب کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، کوئی تکلف محسوس نہیں کرتے، نقل کر دیتے ہیں، جس سے ان کا منافق ہونا ثابت ہو جاتا ہے، جیسے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمرو بن عاص
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ایسی روایات نقل کر دی ہیں کہ جن سے ان لوگوں کا جو ہے، جو بیت رضوان میں شامل تھے، اس پیڑ کے نیچے بیت رضوان میں شامل تھے، جو فتح مکہ میں اسلام لائے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم ان سے راضی، وہ ہم سے راضی، ان کے بارے میں ان کو منافق ثابت کرنے والی روایات کے ذریعے جو ہے انہیں گمراہ ثابت کرنے کی کوشش کی مولانا مودودی نے۔ لہٰذا ہم کو پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیں اس گروہ صحابہ کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے جن کے ذریعے اسلام کی اقامت ہوئی، جن کے ذریعے اللہ کے رسول نے جہاد کیے، اور جن لوگوں نے اپنی جہادی سرگرمیوں سے ساری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا، یورپ سے لے کر ایران تک اور یہاں افریقہ تک اور ہندوستان تک اور ساری دنیا میں جو ہے جن لوگوں نے اسلام کی اقامت کی اور اللہ کے کلمے کو بلند کیا، ان کے بارے میں ایسی بدترین تاریخی روایات کی بنیاد پر ہم کوئی غلط نظریہ قائم نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم گروہ صحابہ کے تعلق سے بزدل نہ ہوں۔ ناظرین، ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔